السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں اس سال آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں نور قرآن۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم مولانا ابو سعید صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ سر آپ سورہ ضحیٰ پیش کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے بیزار ہوا، اور بعد کا دور آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوگا، اور آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ نہ دیا، اور آپ کو متلاشی پایا تو راہ دکھا دی، اور آپ کو نادار پایا تو غنی کر دیا؟ تو آپ کسی یتیم پر سختی نہ کریں اور کسی سائل کو نہ جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ آج ہمارے سامنے سورہ ضحیٰ ہے۔ یہ ایک خاص صورت ہے اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھے خطاب فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو 30 پاروں پر مشتمل قرآن مجید ہے ہمارے سامنے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 114 صورتیں رکھی ہیں۔ ہر صورت کا اپنا عنوان ہے، اس کے اندر مستقل بیانات ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، خاص طور پر اخیر کی صورتیں، 30ویں پارے کی صورتیں، 37 صورتیں اس 30ویں پارے میں ہیں، سب کے اندر اپنا اپنا ایک عنوان ہے، کچھ خاص بات ہے۔ تو بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھے خطاب فرمایا۔ ویسے تو یہ قرآن پورا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، انہی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور ہم اس کے اندر جو ہدایتیں ہیں، جو اس کے اندر رحمتیں ہیں، ہم ان کے ذریعے سے ہی اس کو پاتے ہیں، اور یہ ہم کو ان کے ذریعے سے ہی ملا ہے۔ لیکن کچھ صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے سیدھے بات کی ہے، انہی کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ جیسے سورہ کوثر ہے، ہم دیکھتے ہیں، یہ سورہ ضحیٰ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اس کے بعد والی سورت سورہ انشراح ہے۔ ایک سورت اس سے پہلے آپ کے سامنے گزر چکی ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اس میں سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا۔ ایسے اور صورتیں ہیں جسے بعض میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن۔ اسی طرح یا ایھا النبی لما تحرم، سورہ تحریم ہے، سورہ طلاق ہے، سورہ مزمل، سورہ مدثر ہیں، اور پھر سورہ یاسین، ایک بڑی سورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھے خطاب فرمایا ہے، اور ان کی تسلی کی باتیں بھی ہیں، اور ان سے مشورے بھی ہیں، ان کو ہدایتیں اور تلقینیں بھی ہیں، اور نصیحتیں بھی ہیں۔ تو یہ سورۃ ضحیٰ بھی ایسی ہی ایک سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے، مگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ جیسے اور کئی صورتیں ہیں، 16 صورتیں ہم نے آپ سے کہا تھا جن کی شروعات قسم سے ہوتی ہے، یہ انہی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے والضحیٰ،
واللیل اذا سجا. ضحیٰ کہتے ہیں دن کے وقت کو، بالکل جو پورا دن ہے، روشن دن ہے، اس کو کہتے ہیں، بھرے ہوئے دن کو. اللہ تعالیٰ نے بھرے دن کی قسم کھائی ہے. واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ پوری طرح تاریک ہو جائے، یعنی فل نائٹ جسے آپ کہیں، پوری طرح اندھیرا ہو جائے، رات تاریک ہو جائے. تو رات کی تاریکی کا، رات کا جو حصہ ہے اس کا، اور جو دن کا روشن حصہ ہے اس کا، ان دونوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اور قسم کھا کے ایک بات بیان فرمائی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا فضل و کرم فرمایا ہے، اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اس نے کبھی آپ کو چھوڑا نہیں. اصل میں دیکھیں، یہ سورت جو ہے، اس کی تلاوت سے، اس کے ترجمے سے ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس زمانے کی صورت ہے جو بالکل ابتدائے نبوت کا زمانہ ہے، یہ بالکل شروعات کے دن ہیں، جب ابھی تواتر کے ساتھ وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، ابھی دھیرے دھیرے احکامات آ رہے ہیں، ابتدائی چند وحی آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ تیاری کریں، آپ راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھیں، اللہ سے مزید لو لگائیں اور خوب رشتہ مستحکم کریں. اسی طرح یہ بھی کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑے بالکل تیار کر لیں، ریڈی ہو جائیں، اور اب لوگوں تک دین کی باتیں پہنچانا ہے. تو ابتدائی جو زمانہ تھا نبوت کا، اس ماحول میں یہ صورت نازل ہوئی. اس وقت تواتر کے ساتھ وحی نہیں آتی تھی، بعض دفعہ وحی کا سلسلہ رک جاتا تھا اور دیر سے وحی آتی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ بہت بے صبری سے اس کا انتظار ہوتا تھا، بہت بے چینی ہوتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہوتی تھی، وہ بے صبری سے انتظار کرتے تھے کہ اللہ کی وحی آئے، اللہ کا کلام آئے، حضرت جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئیں. وہ بار بار انتظار کرتے تھے. کبھی درمیان میں اگر وقفہ طویل ہو جاتا تو ان کو بے صبری محسوس ہوتی تھی. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، وہ ایسے موقعوں پہ ایسی باتیں بناتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اور کوئی وحی نہیں بھیجنے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ سے بیزار ہو گیا ہے، اس کو اور آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ایسی باتیں لوگوں نے بنائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، دن کی قسم، رات کی قسم، آپ کے رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا، نہ رات کی تاریکی میں چھوڑا، نہ دن کی روشنی میں چھوڑا. کوئی سا بھی حصہ ہو زندگی کا، وقت کا کوئی بھی لمحہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ تھا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. اور یہ مضمون ہم قرآن پاک میں جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا بہت خاص اظہار فرمایا ہے، اور کہا ہے انہ یراک حین تقوم، کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا رب آپ کی طرف دیکھتا ہے، آپ کو خاص طور پر آپ کے اوپر نظر رکھتا ہے. اور تقلبک فی الساجدین، جب آپ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آتے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر آپ پر نظر رکھتا ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب فرمایا ہے، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاص فضل و کرم فرمایا اس کا ذکر کیا ہے، اور اپنے خاص تعلق کی وضاحت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ میں بھرپور دن بھرپور رات کی قسم کھا کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا ہے کہ آپ کا رب ہر لمحہ آپ کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے ساتھ رہے گا. اور یہاں پر یہ بھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، آپ دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ بعد کے جو ایام ہیں وہ پہلے سے کہیں بہتر ہونے والے ہیں. یعنی ابھی تو ابتدائی نبوت کا زمانہ ہے، ابتدائی زمانہ ہے. اس وقت ابھی لوگ بہت کم ہیں جو حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، آپ کی بات بہت کم لوگ سن رہے ہیں، بہت کم لوگ مان رہے ہیں. لیکن وہ وقت آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی دعوت مکمل ہو کر رہے گی، آپ کی جو کوشش ہے یہ کامیاب ہو کر رہے گی، سارے لوگ آپ کی بات سنیں گے، آپ کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا، اور آنے والے دن آپ کے لیے پہلے سے کہیں بہتر ہوں گے. اور جو آخرت اس معنی میں ہے کہ جنت کی جو بات ہوتی ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. دنیا کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ بعد کا جو زمانہ ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی مثالی کامیابی عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. معزز ناظرین، نبوت سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل رحمت و محبت کا معاملہ فرمایا تھا. یہاں ان میں سے چند عنایات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ آپ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے. وہ اعلانات کیا ہیں؟ آپ نے اس سورہ میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنی. تین باتوں کی طرف اللہ نے توجہ دلائی اور فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یتیم پایا تو
تو کیا اس نے آپ کو بہترین ٹھکانہ نہ دیا؟ ہم قرآن پاک کی جو صورتیں پڑھ رہے ہیں، جو تبصرہ سن رہے ہیں، اس میں دیکھ رہے ہیں کہ عرب کا ماحول اتنا برا تھا کہ وہاں لوگ یتیموں کے ساتھ نہایت بدسلوکی کرتے تھے، اپنے رشتہ دار یتیموں کو بھی وہ کچھ دینا نہیں چاہتے تھے، ان کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے۔ اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کو یتیمی کا دن دیکھنا پڑا، لیکن ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، ہم نے آپ کو ایسے سہارے دیے، آپ کی والدہ کو آپ کا سہارا بنایا، آپ کے دادا کو آپ کا سہارا بنایا، آپ کے چچا کو آپ کا سہارا بنایا، جنہوں نے لگاتار آپ کی کفالت کی اور آپ کو کوئی دکھ جھیلنے نہیں دیا، اور لگاتار آپ کے اوپر اللہ کا کرم جاری رہا۔ اسی طرح آپ اللہ کو تلاش کر رہے تھے، اور ہدایت کا جو آخری ذریعہ ہے خدا سے تعلق کا، اس کے لیے آپ کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ بھی ہدایت دی اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ کے پاس جبریل امین کو بھیجا اور آپ کو نادار پایا تو غنی کر دیا، یعنی آپ کی ضرورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، دنیا کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری چیزیں دی۔ اور اس صورت کی اخیر میں اللہ نے فرمایا 3 خاص باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، 3 احکامات خاص اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور جس میں سے ایک تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا ہے، دوسرا سوال کرنے والوں کے ساتھ حسن معاملہ کا ہے، اور تیسرا جو نعمت الہی ہے اس کے اظہار و بیان کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیجئے۔ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ یتیموں کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یتیم ہم جانتے ہیں اس بچے کو کہتے ہیں معزز ناظرین جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو، اور وہ بچہ ہو، بوڑھا اور بہت جوان آدمی جو خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے، اس کے لیے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، یہ لفظ اس کے اوپر نہیں صادق آتا کہ وہ یتیم ہے، کیونکہ اب وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے۔ ہر بچے کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے باپ کی شکل میں دیا ہے۔ اگر کسی کو باپ نہ ملے تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے جو اس کو لاحق ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یتیموں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، یتیموں کی خبرگیری کرنی ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کے لیے یتیموں کا لحاظ کرنا ہے، اور جو سوال کرنے والا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کے سوالوں کا جواب دینا ہے، جو ضرورت مند ہے مانگنے والا ہے اس کو دینا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اللہ کے نام پہ اس کی مدد کرنی ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو اپنی نعمتیں نچھاور کی ہیں ان کو آپ ظاہر کیجئے، لوگوں کو بتائیے، دین کا پیغام پہنچائیے۔ یہ پیغام ہے سورہ ضحیٰ کا، اور یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر سورہ ضحیٰ میں بیان کی ہیں۔